زمین پر گری خوف سے کانپتی ہوئی ماہروخ کو دیکھتے وجدان شاہ اس کی جانب بڑھا تو دلہن بنی ماہروخ پیچھے کی جانب کھسکنے لگی۔ تمہارے بھائی نے میری محبت رباب کو مجھ سے چھین لیا۔ وہ کیا سمجھتا تھا میں ایسے ہی چھوڑ دوں گا اسے؟ وجدان شاہ غصے سے دھاڑا۔ رباب اور بھائی بچپن سے ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، ماہروخ نے روتے ہوئے کہا۔ تو وجدان نے غصے سے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر گیا۔ پر تمہارا بھائی جانتا تھا کہ رباب میری محبت ہے، میں نے اسے بتایا تھا، لیکن پھر بھی اس نے میرے ساتھ دھوکا کیا۔ یہ دوستی نبھائی ہے تمہارے بھائی نے؟ وہ گرراتے ہوئے بولا۔ میں تمہیں اتنی اذیت دوں گا کہ تمہارا بھائی تڑپ اٹھے گا، پھر پتہ چلے گا اسے اذیت اور تکلیف کیا ہوتی ہے۔ یہ کہتے وجدان شاہ ہنستے ہوئے ماہروخ کو بیڈ پر دھکا دے کر وجدان نے اپنے کمرے میں آتے ہی گلے سے پھولوں کے ہار نکال کر زور سے زمین پر پھینکے، اور اسی جارحانہ انداز میں وہ بیڈ پر بیٹھی اپنی نئی نویلی دلہن کی طرف بڑھا تھا۔ ماہروخ جو چہرے پہ گھونگھٹ کیے دھیمی سی خوشگن اور شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے شوہر وجدان کا انتظار کر رہی تھی، اس کے کمرے میں آتے ہی کچھ پھینکنے کی آواز پر اس کا دل ناخوشگوار انداز میں لرزا تھا۔ وجدان نے اس کے پاس جاتے ہی اسے بازو سے پکڑتے کھینچتے ہوئے بیڈ سے اتارا اور پھر اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اسے زمین پر دھکا دی گیا۔ ماہروخ زوردار آواز میں چیخی تھی۔ وہ وجدان شاہ کے اس رویے پر ڈر و خوف کا شکار ہوئی تھی۔ وہ وہیں زمین پر پڑی رو پڑی کہ اسے کافی چوٹ آئی تھی۔ اس نے روتے ہوئے اپنا چہرہ پلٹتے پیچھے کڑے وجدان کو دیکھا، جو آنکھوں میں غصہ اور نفرت لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ ماہروخ کو قطعاً اس کے عمل کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ دل ابھی جو تھوڑی دیر پہلے اپنی محبت پا لینے پہ سرشار تھا، اب عجیب وسوسوں میں گھرنے لگا تھا۔ وہ ناسمجھی اور حیرانگی سے وجدان شاہ کو اپنی طرف آتا دیکھ کر ڈرتے ہوئے زمین پر ہاتھ رکھتے پیچھے کی جانب سرکی تھی۔ دلہن بنی ماہروخ کو خوف سے پیچھے کی جانب کھسکتا دیکھ کر وجدان کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ تمہارے بھائی نے میری محبت رباب کو مجھ سے چھین لیا، تو اسے کیا لگا کہ میں اسے ایسے ہی چھوڑ دوں گا؟ وجدان اس کے نزدیک زمین پر بیٹھتے دھاڑا تھا۔ ماہروخ اپنی محبت اپنے شوہر کے منہ سے اپنی بھابھی اور دوست کے لیے محبت کا نام سنتے جیتے جی مری تھی۔ رباب اور بھائی پہلے ہی ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے وجدان، ماہروخ نے روتے ہوئے اسے صفائی دینی چاہی، جس پر وجدان شاہ اور زیادہ بھپرا اور اس نے اسے کھڑا کرتے چہرے پہ ایک زناٹے دار تھپڑ دے مارا تھا۔ ماہروخ کے منہ سے خون نکلنے لگا تھا۔ مگر تمہارا بھائی جانتا تھا کہ میں رباب سے محبت کرتا ہوں، اس نے میری محبت کو چھینا ہے، اس کا بدلہ میں تم سے لوں گا، اتنی اذیت دوں گا کہ تمہارا بھائی تڑپ اٹھے گا۔ طنزیہ مسکراتے وجدان نے ایک بار ماہروخ کی بے یقینی سے کھلی آنکھوں کو دیکھا اور پھر اب کی بار اسے بیڈ پر دھکا دیا تھا۔ اس سے پہلے ماہروخ سنبھلتی اور کچھ بول کر وجدان کا غصہ ٹھنڈا کرتی، وجدان اس کے وجود پہ قابض ہوا تھا۔ ماہروخ لاکھ جھٹپٹائی، لیکن وجدان اپنی منمانی کرنے کی ٹھانے اس نازک سی لڑکی کے خوابوں کو چکنا چور کر گیا تھا۔ اپنی اس بے وقتی پر ماہروخ کے پاس سوائے آنسو بہانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ رباب اور ماہروخ آپس میں سہیلیاں ہونے کے ساتھ ساتھ آپس میں رشتہ دار بھی تھیں۔ ان کے بڑے آپس میں بھائی تھے۔ رباب اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ رباب کا اس سے بڑا ایک بھائی روحان شاہ بھی تھا، جبکہ وجدان روحان کے تایا کا بیٹا تھا۔ وہ سب بچپن کے دوست تھے، انہوں نے بچپن ایک ساتھ گزارا تھا۔ وہ چاروں اکٹھے کھیلتے بڑے ہوئے تھے، لیکن بڑھتی عمر کے ساتھ رباب اور ماہروخ کی اپنی ایک الگ دنیا بن گئی تھی، اور وہ دونوں ہی وجدان اور روحان سے کچھ فاصلے پر ہوتی چلی گئی تھی۔ جس ماحول سے ان سب کا تعلق تھا، وہاں لڑکی لڑکے کا بس ایک حد اور ایک عمر تک ہی میل جول پسند کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد ان پر کچھ پابندیاں عائد ہو جاتی تھیں، لیکن ان سب کے باوجود ان چاروں کے دل ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو پائے تھے، بلکہ بڑھتی عمر کے ساتھ ان کے دل ایک دوسرے کے لیے الگ ہی انداز میں دھڑکنے لگے تھے۔ ان سب کے دلوں میں محبت کی کونپلیں پھوٹ پڑی تھی، لیکن وہ سب اپنے اصولوں اور ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے بس آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اپنی محبت کا پیغام دے سکتے تھے، کبھی منہ سے اظہار نہیں کر پائے۔ ان کے دل پاک اور صاف تھے، تو بس دل ہی دل میں ملن کی دعائیں مانگی جاتی تھیں، لیکن ان چاروں کی محبت نے ہی انہیں ایک دوسرے سے دور کر دینا تھا، اور ان کے درمیان غلط فہمیوں نے جنم لیتے ان کی دوستی کا امتحان لینا تھا۔ رباب کسی کام کے سلسلے میں ماہروخ کے پاس آئی تھی، جب اچانک سے روحان اپنے کمرے سے نکلتا اس کے سامنے آیا تھا۔
دونوں ہی ایک دوسرے کو سامنے پا کر کچھ پل کے لیے رک گئے تھے۔ کیسی ہو؟ روحان نے ایک بھرپور نظر اس کے چہرے پر ڈالتے نظر اپنی کفلنگس پر مرکوز کی تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ رباب کی پوری توجہ اسی پر تھی۔ وہ کچھ نڈر پن کا مظاہرہ کر لیتی تھی۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ اور ہاں، انٹی ٹھیک ہے؟ رباب کی امی کچھ بیمار تھیں تو یاد آنے پر روحان نے پوچھا تھا۔ پڑھائی بھی ٹھیک جا رہی ہے اور امی بھی ٹھیک ہی ہیں، بس آ کر پتہ کر لینا۔ رباب نے ناک چڑھائے کہا تو روحان شاہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ اچھا، چکر لگاؤں گا، جاؤ، تمہاری دوست تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، میں بھی وجدان کی طرف جا رہا ہوں۔ روحان کی بات پر رباب اپنے سر پر ہلکا سا ہاتھ مارتی وہاں سے بھاگی تھی۔ اسے محروق سے کوئی ضروری کام تھا۔ روحان ایک بار پھر اس کی حرکت پر ہنستا آگے بڑھ گیا تھا۔ رباب محروق کے پاس پہنچی تو آگے سے وہ اسے معنی خیز اشارے کرنے لگی تھی، جن پر رباب جھیپ سی گئی، لیکن پھر چہرے پہ سخت تاثرات لاتی اس کے کندھے پر مکہ جڑ گئی تو وہ بیچاری کراہ کر رہ گئی تھی۔ واہ، آج بھائی سے بڑی باتیں ہو رہی تھی، ویسے کیا کہہ رہے تھے؟ محروق نے باز نہ آتے رباب کو چھیڑا تو وہ آنکھیں دکھاتی اس کے کمرے کی طرف چلی آئی۔ محروق نے بھی مسکراتے چہرے کے ساتھ اس کی تقلید کی تھی۔ بتاؤ بھی نہ یار۔ محروق نے پھر سے اسے زج کرنا چاہا تو رباب چالاکی سے چہرے پہ سنجیدگی سجائے پلٹی۔ رباب کی اس قدر سنجیدگی پر اب کی بار محروق کو چپ لگی تھی۔ وہی کہہ رہے تھے جو تم سے وجدان کہتا ہے۔ رباب اپنی ہی بات پہ کھلکھلائی تو محروق کا منہ بنا تھا۔ ہاں، کیسی ہو؟ رباب ٹھیک ہے؟ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ پوچھنے کو ہے ہی نہیں۔ محروق نے وجدان کے انداز میں جملے دہراتے رباب کو ہنسنے کا موقع دیا تھا۔ تو تم کیا سمجھتی ہو؟ تمہارا بھائی کوئی مجنوں یا قیس ہے جو مجھے لیلا یا جولیٹ سمجھتے ہوئے میری خوبصورتی پر تبصرے کرے گا؟ تمہارے بھائی کے پاس بھی یہی باتیں ہوتی ہیں جو وجدان تم سے کرتا ہے۔ رباب نے منہ بنایا اور پھر محروق کو دیکھ کر وہ ہنستی چلی گئی۔ رباب کو ہنستے ہوئے دیکھ کر محروق کا بھی کہکا گونجا تھا۔ اب وہ دونوں پاگلوں کی طرح ہنستی مسکراتی اپنی روزمرہ کی باتوں میں مشغول ہوئی تھی۔ آج کافی دنوں بعد محروق اور رباب فرصت ملنے پر باغ کی سیر کے لیے گھر سے نکلی تھی۔ ان کا ارادہ کچھ دور تک چہل قدمی کرنے کا تھا۔ شارٹ شرٹ اور پٹیالہ شلوار قمیص پہنے وہ دونوں بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھیں۔ دونوں ہی خوبصورتی کے معیار پر پوری اترتی تھیں۔ ہمیشہ کی طرح ان کی باتیں کرنے اور ہنسنے کی آوازیں دور دور تک جا رہی تھیں اور کسی کے کانوں میں رس گھولنے کا کام بخوبی انجام دے رہی تھی۔ وجدان کب سے ان سے کافی فاصلے پر ان کے پیچھے چلا رہا تھا، لیکن وہ دونوں تو اپنے ارد گرد سے بیگانہ آگے بڑھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں محروق کو ایک خوبصورت سا سفید میمنہ نظر آیا تو وہ دیوانہ وار اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ محروق، رکو، کہاں جا رہی ہو؟ رباب نے اس کے پیچھے بھاگنے کے بجائے وہیں کھڑے اونچی آواز میں پوچھا تھا۔ رباب، میں ابھی وہ سفید میمنہ لے کر آئی، تم یہیں ٹھہرو۔ محروق جلدی سے جواب دیتی بھاگتی وہاں سے دور گئی تھی۔ رباب اپنے لبوں پر دھیمی مسکان لیے اسے خود سے دور جاتا دیکھ رہی تھی۔ جب اسے اپنے سے کچھ فاصلے پر کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی تو وہ جلدی سے پلٹی تھی۔ سامنے وجدان کو دیکھتے اس کی مسکراہٹ سمٹی، لیکن چہرے کا نرم تاثر اسی طرح برقرار تھا۔ کیسی ہو؟ بڑی سیریں کی جا رہی ہیں؟ اکیلی کھڑی ہو؟ تمہاری سہیلی تو تمہیں دغا دیتے بھاگ گئی ہے۔ وجدان اس کے پاس آتے مخاطب ہوا تھا۔ ساتھ محروق کا حوالہ دیا تو رباب ایک بار پھر سے مسکرا دی۔ ہاں، تم تو جانتے ہی ہو اس کی چھوٹے جانوروں سے محبت کو، اب بھی کہیں کچھ نظر آیا تو بھاگ کھڑی ہوئی۔ اور تم سناؤ، کیا ہو رہا ہے آج کل؟ رباب نے خود پر اوڑھی شال کو بے ساختہ خود پر لپیٹا تھا کہ گہری ہوتی شام ٹھنڈ میں اضافہ کر رہی تھی۔ کام کے سلسلے میں ہی بزی ہوں کہ اب عملی زندگی میں قدم رکھنا ہے تو بہت کچھ سوچنا سمجھنا پڑ رہا ہے۔ وقفے وقفے سے اس کے ملی چہرے پہ نظر ڈالتا وہ پشت پر ہاتھ باندھ گیا۔ یہ تو ہے، خیر جو بھی کرو گے یقیناً اچھا ہی کرو گے۔ رباب کی بات پر وجدان کا جیسے سیرو خون بڑھا تھا۔ اس کے بعد کچھ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے تھے۔ رباب تو بے چینی سے محروق کا انتظار کر رہی تھی اور دل ہی دل میں سے صلواتیں بھی سنا رہی تھی کہ اسے جلدی واپس گھر جانا تھا، جبکہ دوسری طرف وجدان کے لیے اس کی زندگی کا یہ بہترین وقت تھا جس کی وہ کبھی بھی ختم نہ ہونے کی خواہش کر رہا تھا۔ لگتا ہے تمہیں یہ رنگ بہت پسند ہے۔ وجدان نے رباب سے بات کرنے کے لیے نیا موضوع تلاشا تھا۔ ہاں، لیکن تمہیں کیسے پتا؟ رباب نے پہلے بے خیالی میں جواب دیا، لیکن پھر حیرانگی سے پوچھا، مجھے کیسے پتا؟ ہاں، مجھے روحان نے بتایا تھا۔ وجدان کے روحان کا نام لینے پر
رباب کے چہرے پہ قوس قزح کے رنگ بکھرے تھے۔ اس نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ اپنا رخ ذرا سا ترچھا کیا تھا۔ دل میں پھول کھلے تھے کہ روحان اس کی غیر موجودگی میں بھی اس کا ذکر کرتا ہے۔ اور اور کیا کہتا ہے روحان میرے بارے میں؟ رباب کے لہجے میں انوکھی سی کھنک تھی، لیکن وجدان اس سے انجان اپنی ہی خوشی میں تھا۔ وہ تو اکثر تمہارا ذکر کرتا رہتا ہے، کبھی تمہاری باتوں کی، کبھی شرارتوں کی۔ وجدان اسے یہ نہیں بتا سکا کہ وہ خود ہی بار بار روحان کے سامنے اس کا ذکر کرتا، اس کے متعلق مختلف سوال کرتا رہتا ہے۔ رباب کا دل خوشی سے دھڑکا تھا، چہرے پر شرمیلی سی مسکان نے جنم لیا تھا۔ وہ وجدان سے اپنا چہرہ کسی حد تک پھیر چکی تھی، اس لیے وہ ان بدلتے تاثرات سے انجان باتیں کر رہا تھا۔ ان کے درمیان کوئی اور باتیں ہوتی کہ معروف پھولتے سانس کے ساتھ ان کے پاس آ کر رکی تھی۔ بڑا ہی کوئی شرارتی میمنہ تھا، اتنا اس کے پیچھے بھاگی، ہاتھ ہی نہیں آیا میرے۔ معروف نے گہرے افسوس کا اظہار کیا تو رباب اور وجدان ایک ساتھ ہنس دیے۔ تو تمہیں کس پاگل نے کہا تھا اس کے پیچھے بھاگنے کو؟ اب چلو گھر چلیں، اندھیرا بڑھ رہا ہے۔ رباب نے اسے ڈپٹا تو اس نے منہ بسورا تھا۔ ایسے کرتے وہ بہت پیاری لگتی تھی۔ تمہاری یہ بچپن کی عادتیں ابھی گئی نہیں ہیں؟ بڑی ہو جاؤ لڑکی، اب سدھر جاؤ کچھ، کیوں آنٹی سے ڈانٹ کھاتی رہتی ہو؟ وجدان نے شرارتی لہجے میں کہا۔ وہ اسے کچھ دنوں پہلے ہوئی اپنی امی سے ڈانٹ کا حوالہ دیتے چھیڑنے لگا، جو وجدان نے ان کے گھر میں داخل ہوتے بخوبی سنی تھی۔ وہ تو امی بس ایسے ہی پیار سے سب کچھ کہہ رہی تھی، معروف نے شرمندہ ہوئے بغیر بڑے فخر سے بتایا تو وجدان ہنس دیا۔ وجدان کی ہنسی کو اپنی آنکھوں اور کانوں میں بساتے معروف نے رباب کی طرف دیکھا جو اسے چلنے کے لیے اشارہ کر رہی تھی۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں، رباب وجدان سے کہتے معروف کا ہاتھ پکڑتے آگے بڑھی، جس کا یہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں لگ رہا تھا۔ چلو میں گھر تک چھوڑ دیتا ہوں تم دونوں کو، میں بھی بس باغ کی نگرانی کے لیے آیا تھا۔ بابا شہر گئے ہیں اس لیے باغ کی نگرانی کا کام مجھے سونپ گئے تھے، میں بھی گھر ہی جا رہا ہوں، تم دونوں کو چھوڑ دوں گا۔ وجدان کو تو بس ان کے ساتھ وقت گزارنے کا بہانہ چاہیے تھا، وہ جھوٹ بول رہا تھا۔ وجدان نے پوری رات باغ کی نگرانی کرنی تھی، لیکن سامنے رباب کو دیکھتے اسے کسی اور چیز کا ہوش نہیں رہا اور وہ ان کے پیچھے چل دیا۔ اور اس کی قسمت اچھی تھی کہ بہانے سے رباب سے بات کرنے کا موقع بھی مل گیا تھا، جس وجہ سے اس کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ تھوڑے سے فاصلے پہ چلتا انہیں ان کے گھروں تک چھوڑتا، وہ وہاں سے واپس باغ کی طرف چلا گیا۔ روحان آج خاص وقت نکال کر رباب کے گھر کی طرف آیا تھا۔ وہ اپنے ابو کے ساتھ کپڑوں کی دکانوں پر بیٹھتا تھا۔ رباب کا چونکہ کوئی بھائی نہیں تھا تو اس کے ماں باپ روحان کو ہی اپنے بیٹے جیسا پیار دیتے تھے۔ روحان بھی ان کے ہر مسئلے مسائل میں مدد کے لیے پیش رہتا تھا، لیکن اس بار کافی دن بعد چکر لگانے آیا تھا کہ پچھلے دنوں اس کے اپنے ابو کی خراب طبیعت کی بدولت اسے ہی زیادہ وقت کام کو دینا پڑا تھا۔ روحان کے دروازے پہ دستک دینے پر دروازہ کھولنے والی رباب تھی، جو اسے سامنے دیکھ کے بہت خوش ہوئی تھی۔ مل گئی تمہیں فرصت یہاں آنے کی؟ رباب نے وہیں دیوار کے بیچ کھڑے مصنوعی کڑے تیور اپنائے تھے۔ سب جانتی ہو، پھر کیوں مجھ بیچارے پر طنز کی بارش کر رہی ہو؟ اور ہٹو آگے سے، مجھے آنٹی سے ملنا ہے۔ روحان نے اسے نرمی سے بازو سے پکڑتے ایک طرف کیا اور آگے بڑھ گیا، جبکہ رباب چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ سجائے اپنے اس بازو کو چھو گئی جہاں پر روحان نے ابھی اپنا لمس چھوڑا تھا۔ اف، اتنے نازک مزاج کب سے ہو گئے کہ ذرا سی بات کیا کہہ دی طنز کی بارش لگنے لگی؟ اس کے ہم قدم ہوتے رباب کی آواز ذرا سی تیز ہوئی۔ تمہیں مجھ سے لڑنا ہے تو بتا دو، لڑ لیتے ہیں، اگر نہیں تو چائے بنا کر لاؤ، میں آنٹی کے پاس ہوں، بتاتا ہوں انہیں کیسے ان کی بیٹی گھر آئے مہمان کا استقبال کر رہی ہے۔ روحان اپنے چوڑے سینے پہ ہاتھ باندھتا اس کے سامنے رکا تھا۔ جواباً رباب بھی اس کے مقابل رکتی منہ بنا گئی، جانتی تھی اگر امی تک اس کی ذرا سی شکایت گئی تو انہوں نے روحان کے سامنے ہی اس کی عزت افزائی کر دینی ہے۔ ویسے بھی روحان ان کا لاڈلا تھا تو لازماً اسے ڈانٹ سننے کو ملتی، اس لیے جھٹ اپنا لہجہ اور الفاظ بدل گئی۔ نہیں، میں کیوں بھلا تم سے لڑنے لگی؟ تم چلو، میں چائے بنا کر لاتی ہوں، ساتھ کچھ کھانے کو بھی لاؤں گی، تمہاری پسندیدہ کباب۔ رباب نے جھٹ خوش آمدی انداز اپنایا اور روحان کے کچھ کہنے سے پہلے ہی کچن کی طرف بھاگی تھی۔ اب اس کی جلد بازی دیکھتا روحان ہنس دیا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی اس مختصر سی ہستی مسکراتی زندگی کو نظر لگنے والی ہے۔ اس کے دل میں موجود رباب کے لیے محبت پر کوئی اپنے پاؤں رکھنے والا ہے، جس پر اسے خود ہی اپنی محبت کو دل میں دفن کرنا تھا۔ روحان اور وجدان آج کافی دنوں بعد ایک ساتھ اکٹھے ہوئے تھے۔
وہ دونوں زور و شور سے باتوں میں مگن تھے۔ روحان نے نوٹ کیا کہ وجدان بار بار اس سے کوئی بات کرتے کرتے رک جاتا ہے، جس پر روحان کو حیرانگی ہوئی، کیونکہ وہ تو بڑے دھڑلے سے ہر بات ایک دوسرے سے کر لیا کرتے تھے۔ وجدان، تمہیں مجھ سے کچھ کہنا ہے؟ اچانک سے روحان نے بولتے وجدان کو لمحے بھر کے لیے خاموش کروا دیا تھا۔ وجدان پہلے تو نظریں چرا گیا، لیکن اپنا حلق تر کرتے، اپنے دل کی بات اس کے آگے رکھتے، وہ انجانے میں روحان کا دل اجاڑ گیا تھا۔ روحان، میری بات تحمل سے سننا اور برا مانے بغیر ایک دوست ہونے کے ناطے میری بات کو سمجھنا۔ وجدان نظریں جھکائے تمہید باندھ رہا تھا۔ کیا ہو گیا ہے وجدان؟ کھل کر بات کرو، اور پھر رباب کا یہاں کیا ذکر؟ روحان کا دل کسی انہونی کے خیال سے دھڑکا تھا۔ میں رباب کو پسند کرتا ہوں، پتہ نہیں کب سے اس سے محبت کرتا ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کئی بار کوشش کی تم سے بات کرنے کی، لیکن ہمت ہی نہیں پڑی۔ لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ میں تم سے ذکر کر دوں، کیونکہ آگے کے معاملات تمہاری ہی مدد سے ممکن ہے۔ وجدان آنکھوں میں ہزاروں امید کے دیے جلائے روحان کی طرف دیکھ رہا تھا، جو بس خاموشی سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ کیا ہوا روحان؟ تمہیں میری بات بری لگی ہے کیا؟ کچھ بول کیوں نہیں رہے ہوئے؟ وجدان نے اونچی آواز میں پوچھا تو روحان ایک دم چونکا تھا۔ پھر اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس نے اپنے دل کی حالت چھپانی چاہی۔ نہیں، مجھے تمہاری بات بھلا کیوں بری لگے گی؟ محبت تو کسی کو بھی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ خود پر جبر کرتے وہ بمشکل بولا تھا۔ اسے یہاں پر بیٹھنا بھاری لگنے لگا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ خود کو وجدان پر عیاں نہ کر بیٹھے۔ وہ لاکھ چاہ کر بھی وجدان کا دل نہیں توڑ سکا تھا۔ وہ اس وقت اپنی محبت تو بھولا ہی تھا، ساتھ رباب کی خود سے خاموش محبت کو اپنی دوستی کے آگے بھول گیا تھا۔ وہ اپنی دوستی پر محبت قربان کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ مجھے پتا تھا تم کبھی مجھے غلط نہیں سمجھ سکتے۔ اب بس میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں تو امی ابو کو رباب کے گھر بھیجوں گا۔ تم نے بس رباب اور اس کے گھر والوں کے سامنے میری بھرپور وکالت کرنی ہے۔ وجدان خوش ہوتا اپنے مستقبل کے بارے میں بھی خواب سجانے لگا تھا۔ ہاں، کیوں نہیں، بلکہ مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تم کون سا کسی کے لیے نئے ہو، سب تمہیں اچھے سے جانتے ہیں۔ خود کو نارمل کرتے روحان صبر و ضبط کا اعلیٰ نمونہ لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے وجدان کچھ کہتا، روحان اپنا فون لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وجدان، میں چلتا ہوں، ایک ضروری کام آ گیا ہے، پھر ملیں گے۔ روحان کے کہنے پر وجدان بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنی جلدی؟ آج تو ہم نے کافی وقت ایک ساتھ گزارنا تھا نا؟ وجدان کچھ حیران بھی ہوا۔ ہاں، وہ بس اچانک سے مجھے کام یاد آ گیا ہے، تو کرنا بھی ضروری ہے۔ میں پھر جلد تمہارے لیے وقت نکال لوں گا۔ اللہ حافظ۔ روحان جلد بازی دکھاتا وہاں سے نکل آیا، اور پھر اپنی بائک کے پاس آتے وہ گہرے گہرے سانس لیتا، کچھ پل کو آنکھیں بند کر گیا تھا۔ جب جھٹ سے آنکھوں کی پتلیوں میں رباب کا کومل سا سراپا ابھرا تو دل تکلیف سے کراہا۔ وہ واپس اپنی آنکھیں کھولتے بائک پر بیٹھا۔ اس کی آنکھیں اس وقت ڈھیروں سرخی لیے ہوئی تھی۔ وہ بلا مقصد کئی گھنٹے سڑکوں پر بائک دوڑاتا رہا تھا۔ دل جو پہلے ہر وقت رباب کو دیکھتے سکون سے بھرتا تھا کہ وہ اس کی محبت ہے، وہ جب چاہے اسے حاصل کر سکتا ہے، ان کے درمیان کوئی نہیں آ سکتا۔ اب اسے لگ رہا تھا کہ اس کی محبت کو اس کی خود کی نظر لگ چکی ہے، جو اس کی محبت تکمیل تک پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہونے کو تھی۔ وہ تنہائی میں بیٹھا اپنے دل کا درد کم کرنے کی کوشش میں لگا رہا کہ اس کے پاس ایسا کوئی کندھا میسر نہیں تھا جس پر سر رکھے۔ وہ اپنی محبت کے ملنے سے پہلے ہی بچھڑنے پر رو لیتا۔ رات کا اندھیرا پھیلنے اور فون پر بار بار گھر سے کال آنے پر وہ بڑی مشکل سے خود کو سنبھالتا گھر کی طرف روانہ ہوا تھا۔ اس نے ابھی تک نہیں سوچا تھا کہ اس پری پیکر کا سامنا ہونے پر وہ کیسا رویہ اختیار کرے گا، پہلے ہی کی طرح، یا پھر اسے خود کو رباب سے فاصلے پر لے جانا چاہیے تھا، تاکہ اگر رباب کے دل میں بھی اس کے لیے محبت ہے تو وہ اسے دل ہی دل میں دفن کر لے۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ عمل کس قدر مشکل ہے، روحان رباب کے لیے بھی پتھر دل ہونے کا ثبوت دے گیا تھا۔ فی الحال تو روحان کی یہی دعا تھی کہ اس کا رباب سے سامنا ہی نہ ہو، اور اس نے آگے کے لیے بھی یہی سوچا تھا کہ وہ ہر حد تک رباب کے سامنے آنے سے گریز کرے گا، لیکن ہر دعا قبول ہونے کے لیے نہیں ہوتی۔ یہ بات روحان کے گھر میں داخل ہوتے ہی سمجھ آ گئی تھی، کیونکہ رباب بی بی خلاف توقع آج رات کے وقت بھی اس کے گھر میں موجود تھی۔ روحان دل ہی دل میں سے دیکھ کر رہا تھا، بھائی اتنی رات تک کہاں تھے، اور کھانا کھائیں گے تو بتا دیں۔ مارو کے جیسے ہی اس پر نظر پڑی وہ اس کے پاس آئی تھی۔ یہی تھا بس، اور مجھے کھانا نہیں کھانا۔ وہ تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ ماہرخ نے کندھے اچکائے، جبکہ رباب کو روحان کا خود کو یوں اگنور کرنا بہت برا لگا تھا۔
وہ دل ہی دل میں سے ناراض ہونے کا سوچ سکتی تھی۔ وہ آج کافی دن بعد روحان کو دیکھ رہی تھی، بلکہ وہ رات کی اس وقت خاص اسی کے لیے آئی تھی، اور وہ تھا کہ اسے دیکھے بغیر، بات کیے بغیر چلا گیا تھا، جیسے اس کی یہاں موجودگی سے ہی انجان ہو۔ اس کے بعد وہ اداس چہرہ اور دل لیے جلد ہی اپنے گھر چلی آئی تھی۔ روحان رباب اور وجدان دونوں سے ہی بھاگنے لگا تھا۔ وہ وجدان کے سامنے رہ کر اس کے منہ سے رباب کا بار بار ذکر نہیں سن سکتا تھا۔ پہلے ہی ان کے درمیان رباب کو لے کر کوئی نہ کوئی بات ہو جایا کرتی تھی۔ تب وجدان رباب کے بارے میں کئی سوال کر لیتا، لیکن روحان زیادہ توجہ دیے بغیر اکثر رباب کی باتیں سے کر لیا کرتا تھا۔ کچھ طبیعت خراب ہونے پر روحان جلدی گھر آ گیا تھا۔ رباب بھی اسی وقت اپنے گھر سے باہر آئی تھی۔ روحان کو اس وقت گھر میں دیکھ کر وہ جلدی سے اس کے پیچھے آئی۔ روحان، تم اس وقت گھر؟ خیریت ہے؟ رباب بولتے ہوئے اس کے سامنے آئی تو روحان کو اپنے قدم روکنے پڑے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ تمہارا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، لگتا ہے تمہیں بخار ہے۔ رباب جس سے ناراض تھی اس وقت اپنی ناراضگی بھلائے اس کی فکر میں مبتلا ہونے لگی۔ وجدان کی محبت سے آگاہی سے پہلے کا وقت ہوتا تو روحان اس وقت رباب کی فکر پر خوش ہوتا، لیکن اس وقت وہ جھنجھلاہٹ کا شکار ہونے لگا تھا۔ ہاں بخار ہے، اس لیے گھر آرام کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اگر تمہارے سوال جواب ختم ہو گئے ہوں تو آگے سے ہٹ جاؤ تاکہ میں اپنے کمرے میں جا کر آرام کر سکوں۔ روحان سپاٹ چہرہ لیے بولا تو رباب کی آنکھوں میں آنسو چمکے تھے، مگر وہ آگے سے ہٹی نہیں تھی۔ پچھلے کچھ دنوں سے روحان کیا ہوا ہے؟ تم ایسے کیوں ہو گئے ہو؟ میری کوئی بات بری لگی ہے کیا؟ بتاؤ، میں معافی مانگ لیتی ہوں۔ رباب اس کی محبت میں دیوانی، خود کی کوئی غلطی نہ ہونے پر بھی اس سے معافی مانگنے کو تیار تھی۔ روحان کو رباب پر ترس آیا کہ واقعی اس سب میں اس کا کیا قصور تھا جو اسے سزا دے رہا تھا، لیکن وہ اسے نرمی برت کر اس کے لیے اور اپنے لیے مشکل کھڑی نہیں کر سکتا تھا کہ ان کے درمیان ہمیشہ کے لیے آ جانے والی جدائی کو وہ سہ نہ پاتے۔ روحان کچھ دیر اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد نظریں پھیرتے، اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف کرتے، وہ بغیر اس کی کسی سوال کا جواب دیے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ رباب اس کے رویے پر آنکھوں میں آنسو لیے وہیں سے اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی تھی۔ اس نے بچپن سے اب تک روحان کی توجہ اور نرم انداز ہی دیکھا تھا، اب وہ اچانک سے بدلا تھا تو دل اس کی تبدیلی کو قبول نہیں کر پا رہا تھا، اور اس تبدیلی کا سبب وہ چاہ کر بھی تلاش نہیں کر پا رہی تھی۔ وجدان کسی کام کے سلسلے میں شہر سے باہر چلا گیا تھا، لیکن جانے سے پہلے وہ روحان کو یہ خوشخبری دے کر گیا تھا کہ اسے ایک انٹرنیشنل کمپنی میں جاب مل گئی ہے، تو وہ واپس آنے کے بعد بہت جلد اپنے گھر والوں کو رباب کے گھر بھیجے گا۔ روحان بس سر ہلاتے اس کی ہاں میں ہاں ملا گیا تھا۔ وجدان نے اپنی خوشی میں روحان کی خاموشی کو محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی وجدان سے کچھ باتیں کرتا اور پھر اس سے ملتا وہ واپس اپنے گھر چلا گیا تھا۔ روحان کو لگا تھا بس اب اپنی محبت سے مکمل کنارہ کشی کا وقت قریب ہی ہے۔ دل و دماغ اس کے سن پڑنے لگے تھے۔ وہ دن بھر ایسا ہی بد دماغی سے ہر کام انجام دیتا رہا تھا۔ رات سونے کے لیے بستر پر لیٹا تو چاہ کر بھی سو نہیں سکا۔ کروٹ پر کروٹ بدلتے وہ تھکنے لگا تھا۔ کسی وقت زور زور سے اس کے کمرے کا دروازہ بجایا گیا تو وہ فوری اٹھتا دروازہ کھل گیا۔ سامنے اس کے ابو پریشان سے کھڑے تھے۔ روحان، جلدی میرے ساتھ ہسپتال چلو، ابھی اسماعیل کا فون آیا ہے۔ آسیہ کی طبیعت خراب ہونے پر وہ اسے ہاسپٹل لے کر گیا تھا، لیکن اس کی طبیعت مسلسل بگڑتی جا رہی ہے تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا ہے، تم بھی آ جاؤ۔ قذر صاحب نے جلدی جلدی سے ساری بات بتائی تو اس کے چہرے پر بھی پریشانی چھلکی۔ ابو، رباب کہاں ہے؟ اچانک سے یاد آیا تو پوچھ گیا۔ وہ بھی شاید اس کے ساتھ ہی ہے، اگر گھر ہوتی تو یہاں چھوڑ کر جاتا وہ، تم جلدی آ جاؤ۔ قذر صاحب کہتے اپنے کمرے میں چلے گئے تو روحان بھی جلدی سے ہاتھ چلاتا اپنا کوٹ اور جوگرز پہننے لگا تھا۔ دونوں باپ بیٹا ہسپتال پہنچے تو رباب ایک طرف بیٹھی مسلسل رو رہی تھی، جبکہ اسماعیل بے حد فکر مند بوکھلائے ہوئے سے تھے۔ قذر صاحب انہیں تسلی دینے لگے تو روحان رباب کے پاس بیٹھا اسے اپنی امی کے لیے دعا کا کہنے لگا تو وہ آنسو بہاتی اس کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ روحان نے اس نزدیکی پر دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اسے تسلی دینی چاہی، جب اسی وقت ڈاکٹر نے باہر آتے کہا کہ مریضہ اپنے شوہر اور روحان سے کوئی بات کرنا چاہتی ہیں، جس پر قذر صاحب نے اسے جانے کا اشارہ کیا تو وہ کچھ حیران پریشان سا چل دیا تھا۔ آسیہ بیگم نے اپنی بات سے روحان اور اسماعیل کو کچھ پل کے لیے ساکت کر دیا تھا۔ اسماعیل، میں چاہتی ہوں کہ رباب کا نکاح ابھی روحان سے کر دے، یہ میری آخری خواہش ہے۔ اور روحان، تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے نا؟ دیکھو، میں اپنے بعد تم لوگوں پر ہی بھروسہ کر سکتی ہوں کہ میری اکلوتی بیٹی کو سنبھال لوگے۔
آسیہ بیگم کی بس ہاتھ جوڑنے کی کسر رہ گئی تھی۔ تب روحان کچھ بولنے کے قابل نہیں رہا اور ہاں میں سر ہلا گیا تھا۔ خضر صاحب کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، تو کچھ ہی دیر میں ساری کارروائی ہوئی اور روحان رباب کو اپنی زوجیت میں قبول کر گیا۔ نکاح کے بعد اس پر سکتہ طاری تھا، کیونکہ وہ تو بالکل ہی امید چھوڑ چکا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ قسمت اچانک ایسے پلٹا کھائے گی۔ دل اپنی اس خوش بختی پر جھوم اٹھا تھا۔ وہ اس وقت وجدان کو تو جیسے یکسر بھول ہی گیا تھا۔ روحان اپنی سوچوں میں گم تھا، تو ایک طرف رباب اپنی امی کا ہاتھ پکڑے آنسو بہا رہی تھی، جو اسے اپنی اکھڑتی سانسوں کے ساتھ مختلف نصیحتیں کر رہی تھی۔ اور پھر اچانک سے ہی ان کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئی تھیں۔ اپنے ہاتھ میں موجود ماں کے ہاتھ کو ساکت ہوتا دیکھ کر رباب کی چیخیں بلند ہوئی تھی۔ اسماعیل صاحب نے بروقت آگے بڑھتے سے سنبھالا تھا، لیکن وہ ان کی باہوں سے نکلتی جا رہی تھی۔ روتے روتے وہ بے جان ہوتی تو اسماعیل صاحب کی باہوں میں جھول گئی تھی، تو روحان نے آگے بڑھتے حق سے رباب کو اپنی باہوں میں لیا تھا۔ خضر صاحب کے کہنے پر وہ جلدی سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا تھا۔ دوبارہ رباب کو ہوش آیا تو اس کی امی کی تدفین کا وقت قریب تھا۔ تب اسے ماہرخ اور اس کی کزن نے بڑی مشکل سے روتی بلکتی رباب کو سنبھالا تھا۔ آسیہ بیگم کے خلخوانی سے اگلے دن وجدان کو اپنے واپس آنے پر پتہ چلا تو وہ فوری اس طرف چلا آیا تھا۔ آتے ہی وہ روحان کے گلے لگتے اس سے اس بارے میں نہ بتانے کا شکوہ کرنے لگا۔ دوسری طرف روحان، جسے آج وجدان کو اپنے سامنے پا کر ہوش میں آیا تھا، اسے دیکھتے ہی رباب اور اپنے نکاح کا یاد آتے وہ سمجھ نہیں سکا وجدان کے سامنے کیسا رد عمل اختیار کرے۔ کیا ہوا؟ ایسے چپ کیوں ہو گئے؟ اور بتاؤ رباب ٹھیک ہے؟ وہ بیچاری تو بہت صدمے میں ہوگی۔ وجدان اس سے الگ ہوتے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھا تھا۔ ہاں ایسا ہی ہے، اپنی ماں کو کھونا کسی کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا۔ روحان نے نظریں چرائے جواب دیا۔ وہ خود کو وجدان کا مجرم تصور کرنے لگا تھا، حالانکہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ اس کے بعد وجدان ہی باتیں کرتا رہا۔ روحان نے بس ہوں ہاں میں سر ہی ہلایا تھا۔ رباب کو زیادہ تر ماہرخ اپنے ساتھ اپنے گھر ہی رکھتی تھی، کیونکہ اپنے گھر تو وہ اکیلی ہر وقت روتی ہی رہتی۔ خضر صاحب نے گھر میں کرن بیگم اور ماہرخ کو نکاح کا بتا دیا تھا، جس پر ماہرخ کو رباب اور زیادہ عزیز ہو گئی تھی۔ اکثر رباب رات بھی انہی کے گھر رکتی تھی، کیونکہ اسماعیل صاحب کا کام ایسا تھا کہ انہیں کام کے سلسلے میں گھر سے باہر بھی رکنا پڑ جایا کرتا تھا۔ میں نے سنا ہے رباب رات کو بھی تم لوگوں کے گھر رہتی ہے۔ وجدان کا لہجہ کچھ شک بھرا تھا، اسے یہ بات شاید اچھی نہیں لگی تھی۔ اسماعیل انکل گھر نہ ہوں تو پھر وہ ماہرخ کے پاس رک جاتی ہے۔ روحان نے وجدان کی بات پر ناگواری محسوس کرنے کے باوجود آرام سے جواب دیا تھا۔ یار میں نے تو کچھ اور ہی سوچا ہوا تھا، اب یہ سب ہو گیا، تم ہی کوئی مشورہ دو کہ کون سا وقت مناسب ہوگا رباب کے ابو سے بات کرنے کا۔ وجدان اب دیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دوسری طرف جیسے روحان میں بھی ضبط کی کمی ہونے لگی تھی۔ پہلے رباب بس اس کی کزن تھی، اب وہ اس کی بیوی تھی۔ وہ وجدان کے منہ سے یہ سب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وجدان مجھے تمہیں کچھ بتانا تھا۔ روحان نے گہری سانس بھرتے حقیقت اس کے سامنے کھولنے کا فیصلہ کیا۔ ہاں بتاؤ۔ ایک منٹ یار، ایک ضروری کال ہے۔ وجدان کال اوکے کرتا بات کرنے لگا، اور روحان دل و دماغ میں لفظوں کو ترتیب دینے لگا۔ لیکن کال پر بات کرتے کرتے ہی وجدان اسی اشارے سے ضروری کام کا بولتے چلا گیا تھا۔ روحان ٹھنڈی سانس بھر کے رہ گیا۔ پتہ نہیں یہ معاملہ کب تک نمٹنا تھا اور وجدان کا کیا ری ایکشن ہونا تھا۔ اس کے بعد روحان کو وجدان کو کچھ بتانے کی نوبت ہی نہیں آئی، کیونکہ وجدان اپنے ہی گھر سے اس کے نکاح کے بارے میں جان گیا تھا۔ رباب کی امی کے انتقال کو 40 دن ہونے والے تھے، تو وجدان نے سوچا اس کے بعد وہ جلد اپنے گھر والوں کو رباب کے ابو کے پاس بھیج دے گا۔ یہ سب سوچتے وجدان اپنی امی سے بات کرنے کے لیے جیسے ہی ان کے پاس آیا، ان کے منہ سے کسی کے نکاح کا ذکر سنتے وہیں رکا تھا۔ ان کے پاس محلے کی کچھ عورتیں آئی بیٹھی تھیں، جن سے وہ باتیں کر رہی تھی۔ آسیہ نے یہ اچھا کر دیا جو اپنے جیتے جی رباب کا فرض پورا کر گئی۔ روحان اچھا لڑکا ہے، سنا ہے نکاح تو ہو چکا ہے، اب 40 دن کے بعد سادگی سے رخصتی ہوگی، اور پھر کچھ وقت کے بعد ولیمہ کر دیں گے وہ لوگ۔ وجدان ان کی باتیں سنتا ساکت کھڑا رہ گیا۔ روحان نے رباب سے نکاح کر لیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں رباب کو پسند کرتا ہوں؟ وہ ایسے کیسے کر سکتا ہے؟ وہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وجدان کو اس سے باتیں کرتا واپس اپنے کمرے میں آیا، اور پھر اس کے کمرے کی ہر چیز اس کے غصے کی نظر ہوئی تھی۔ وہ بس اپنی ماں کی کہی آدھی بات ہی سن سکا تھا، باقی کی باتیں تو وہ سننے کے باوجود بھی سمجھنا نہیں چاہ رہا تھا کہ رباب اور روحان کا نکاح آسیہ بیگم کی آخری خواہش پر ہوا تھا۔
وہ تو بس روحان کو دھوکے باز مان چکا تھا۔ وجدان اسے غصے میں روحان کے پاس پہنچا تھا اور اس کے پاس جاتے ہی اس کا گریبان جکڑ گیا تھا۔ تم نے رباب سے نکاح کر لیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، دھوکہ دیا ہے مجھے، وجدان اس پر چلایا تھا۔ وہ دونوں اس وقت ایک سنسان جگہ پر موجود تھے۔ وجدان، گریبان چھوڑو میرا، میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ ہمارا نکاح مرنے سے پہلے آسیہ آنٹی کروا گئی ہیں اور میں اس وقت انہیں انکار نہیں کر سکا۔ روحان نے جھٹکے سے اپنا گریبان آزاد کرواتے طریقے سے معاملہ سلجھانا چاہا۔ تو مطلب تمہاری دلی مرضی شامل نہیں تھی اس نکاح میں؟ تو تم رباب کو آزاد؟ وجدان تو جیسے اپنی محبت میں پاگل ہوا تھا۔ وجدان، اب تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ نکاح جیسے بھی ہوا ہو، رباب اب میری بیوی ہے، اور تم جانتے ہو ہم پہاڑی لوگ اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دیتے۔ آئندہ میرے سامنے مت آنا۔ وجدان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی روحان دھاڑا تھا اور اس کے گریبان کی طرف بڑھتے ہاتھوں کو بیچ راستے میں ہی روکتے وہ اپنی بات کہتے وہاں سے تیز رفتاری سے نکلتا چلا گیا تھا۔ پیچھے وجدان دانت پر دانت جمائے روحان کی پشت کو تب تک گھورتا رہا جب تک وہ نظروں سے اجھل نہیں ہو گیا تھا۔ وجدان کے دل و دماغ منفی سوچوں سے بھرتا جا رہا تھا۔ اس کا پتھر ہوتا چہرہ کسی اچھی بات کی طرف اشارہ نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس وقت اپنی دوستی بھولے غلط فہمی کی بنا اپنے بھائی جیسے دوست سے بدلہ لینے کی ٹھان چکا تھا۔ روحان، تمہاری اس دھوکہ دہی کا میں ایسے جواب دوں گا کہ تم ساری زندگی یاد رکھو گے۔ وہ مختلف منصوبے بناتا، چہرے پہ غضب ناکی لیا وہ جگہ چھوڑتا گھر چلا گیا تھا۔ رباب کو رخصت کرتے روحان کے کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ روحان جو وقتی طور پر وجدان کی وجہ سے اذیت میں مبتلا ہوا تھا، رباب کے مکمل طور پر اپنی زندگی میں شامل ہونے پر دل سے خوش ہوتا، ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ رباب روحان کا انتظار کرنے کے ساتھ اپنی امی کو بھی یاد کرتے آنسو بہانے لگی۔ روحان نے کمرے میں داخل ہوتے اسے یوں روتا دیکھا تو جلدی سے اس کے پاس بیٹھتے وہ اسے اپنے ساتھ لگا گیا تھا۔ اس کا غم سمجھتا تھا، اس لیے کوئی سوال جواب کیے بغیر وہ اس کے بعد سہلاتا چپ کرواتا رہا۔ دل کا بوجھ ہلکا ہونے پر رباب خود ہی روحان سے فاصلے پر ہوتی اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ آنٹی کو تمہارے آنسو سے زیادہ دعاؤں کی اور عبادت کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے میری طرح انہیں بھی تمہارے آنسو تکلیف دیتے ہوں گے۔ روحان نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے تھے۔ آپ کو میرے آنسو کہاں تکلیف دینے لگے، جبکہ آپ نے مجھ سے نکاح بھی مجبوری میں کیا ہے۔ نکاح کے بعد خود بخود رباب کے منہ سے اس کے لیے تم کی بجائے آپ نکلا تھا، لیکن اس عزت کے ساتھ شکوہ تھا جو شاید کسی حد تک ٹھیک بھی تھا۔ نکاح سے پہلے روحان کا جو رویہ رباب کے ساتھ رہا تھا، رباب کا بدگمان ہونا بنتا تھا۔ اس کے شکوے پر روحان ماتھا مسل کر رہ گیا اور بہانہ سوچنے لگا۔ وہ اسے وجدان کے بارے میں نہیں بتا سکتا تھا۔ وہ سب تو ہاں وہ سب تو تم جو ہر وقت میرے سامنے ارد گرد منڈلاتی رہتی تھی، ڈرتا تھا کہیں بہک ہی نہ جاؤں، اس لیے تھوڑی دوری اپنائی تھی۔ بروقت روحان نے رباب کو بہلانا چاہا، اور اب وہ شاید کوئی اعتراف چاہتی تھی۔ اب تو بہکنے کا سرٹیفکیٹ ہے میرے پاس، اور ویسی بھی محبت ہو تم میری، اب تم سے دور رہوں گا نہ مر جاؤں گا۔ روحان رباب کو خود کے نزدیک کرتے بھاری آواز میں بولتا۔ اس کے کچھ بولنے کے لیے کھلتے لبوں پہ قفل چڑھا گیا تھا۔ سٹپٹاتے ہوئے اس میں سمٹتی اسے اپنا آپ خوشی سے سونپ گئی تھی۔ دونوں کا چہرہ گہری محبت سے منور تھا کہ آج ان دونوں کی محبت کی تکمیل ہوئی تھی۔ رباب بہت جلد اپنی شادی شدہ زندگی میں مگن ہو گئی تھی۔ روحان کی محبت نے اس کی خوبصورتی کو مزید نکھار دیا تھا کہ اس پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ دوسری طرف محروق پریشان رہنے لگی تھی کہ اب گھر میں اس کی شادی کی باتیں چل رہی تھی، جبکہ وہ وجدان سے محبت کرتی تھی، اسی سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور وہ نہ جانے کہاں غائب ہوا تھا کہ کافی عرصے سے ان کی طرف نہیں آیا تھا۔ رباب محروق کے دل سے حال سے بخوبی واقف تھی۔ اس نے بہانے سے روحان سے وجدان کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ اپنی نئی نئی نوکری میں مصروف ہے۔ وجدان اور روحان کے درمیان دوستی برقرار نہیں رہی تھی، لیکن ایک دن آمنا سامنا ہونے پر روحان نے خاموشی سے آگے بڑھ جانا چاہا، لیکن وجدان ایک دم سے اس کے سامنے آتا اس کے گلے سے لگا تو روحان ہکا بکا رہ گیا تھا۔ کب تک ناراض رہو گے؟ معاف کر دو مجھے، میں اپنی غلطی پر شرمندہ ہوں، اور ماضی کی تمام باتیں بھول جاؤ، بس ہماری دوستی کو یاد رکھو۔ وجدان کی باتوں پر ریحان کا دل بھی فوراً پگھلا تھا، اور اس دن سے دونوں دوبارہ سے پہلے جیسے دوست بن گئے تھے۔ ان کی صلح ہونے پر 1 ماہ ہی گزرا تھا جب وجدان کی امی ابو روحان کے گھر ماہ رخ کا ہاتھ وجدان کے لیے مانگنے چلے آئے تھے۔ وجدان کی امی کا کہنا تھا کہ یہ ان کی خواہش ہے
اور ان کے پوچھنے پر وجدان نے فرمانبرداری سے ہاں کر دی ہے۔ روحان کچھ پریشان ہوا تھا۔ اس نے وجدان سے بات کرنے کا سوچا تو اس نے بھی ایسے ہی ظاہر کیا کہ وہ اپنی ماں کی خواہش پر راضی ہوا ہے۔ پھر کسی غیر لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے سے بہتر اسے ماہرخ سے شادی کرنا صحیح لگا تھا۔ اس کی باتیں سنتے روحان مطمئن ہو گیا اور ماہرخ بھی وجدان کا رشتہ آنے پر ساری پریشانیوں کو بھولتی شادی کی تیاریوں میں مگن ہو گئی تھی۔ اور پھر اپنی محبت کے مل جانے کی خوشی اور ڈھیروں خواب لیے ماہرخ رخصت ہوتے وجدان کے گھر آ گئی تھی۔ تب شادی کی پہلی ہی رات وجدان نے اسے روننے کے ساتھ اس کے خوابوں اور خواہشوں کو بھی مسل دیا تھا۔ وہ اپنے محبوب شوہر کے چھونے کے بعد کھلتا گلاب نہیں بلکہ ایک مرجھائی ہوئی کلی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ دنیا دکھاوے کو شیشے کے سامنے کھڑی خود کو سنوار رہی تھی، لیکن دل اپنی ناقدری پر دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ وجدان پر نظر پڑتے ہی وہ بہتی آنکھوں کو صاف کر گئی۔ جب وجدان اس کے پاس آیا تھا، ماہرخ نے بغیر کسی تاثر کے اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کی چمک میں کمی کو وجدان نے ایک ہی نظر میں جانچ لیا تھا۔ دل میں کہیں اپنی ایک رات کی دلہن کو ناخوش دیکھتے برا محسوس ہوا تھا۔ وجدان کے تصور میں ماہرخ کی رات دلہن بنی ہوئی جھلک آئی تو جو حوروں کو بھی مات دے رہی تھی۔ سرخ جوڑے میں میک اپ اور زیورات پہنے وہ تیار تو اب بھی تھی، لیکن اس کی خوبصورتی مان پڑتی لگ رہی تھی۔ یہ سب چند پل کے لیے ہی تھا، بعد میں وہ پھر سے بدلے کی آگ میں جلا تھا۔ تم تو بڑی بہادر نکلی، لگتا ہے میری سزا میں کوئی کمی رہ گئی، ورنہ مجھے تو لگا تھا روتے چلاتے اپنے بھائی کے سامنے جاتے میرے سکون کی وجہ بنو گی، لیکن تم بہن بھائی تو میری سوچ سے زیادہ مکار اور چالاک ہو۔ خیر آگے دیکھتے ہیں کب تک صبر کا ڈرامہ کرو گی۔ وجدان اس کے کان کے پاس پھنکارتا کمرے سے چلا گیا تھا۔ آپ جو مرضی کر لے، میں صرف آپ کو رسوا نہیں کرنا چاہتی وجدان، ورنہ کرنے کو تو میں بہت کچھ کر سکتی ہوں، لیکن میں آپ سے محبت کرتی ہوں۔ آپ کی ہر غلطی ہر گناہ کو معاف کر دوں گی۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے میں نے صرف آپ سے محبت کی ہے۔ دیکھیے گا ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ کو بھی مجھ سے محبت ہو جائے گی۔ وجدان اس کی باتوں کو سنتا مٹھیاں بھیجتا باہر چلا گیا تھا۔ ماہرخ نے بھی اپنی بہتی ہوئی آنکھوں کو صاف کرتی کمرے سے باہر نکلی تھی۔ ماہرخ وجدان کے دل میں تو جگہ نہ بنا سکی تھی، لیکن اس کے گھر والوں کے دلوں میں بہت جلد جگہ بنا چکی تھی۔ سبھی اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ ہر رات اسے تکلیف اور اذیت سے دوچار کرتا، لیکن ماہرخ خاموشی سے سب سہ جاتی تھی۔ تنہائی میں دی ہوئی وجدان کی ساری تکلیفیں سہتی، لاکھ وجدان کے چاہنے کے باوجود اس نے کسی کو بھنک تک نہیں لگنے دی تھی۔ سب کے سامنے خوشی کا ڈرامہ کرتی وہ اندر سے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وجدان کا روحان سے بدلہ لینے کا پلان ایک قسم کا ختم ہی ہو گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ ماہرخ صرف ایک مشرقی لڑکی ہونے کے ناطے ہی نہیں، بلکہ اپنی محبت کی وجہ سے اس کا برا رویہ برداشت کر رہی تھی۔ دوسری طرف روحان کو رباب کے ساتھ ایک خوش و خرم شادی شدہ زندگی گزارتے دیکھ کر وجدان کا دل بھی اپنی بے رونق زندگی سے بیزار ہونے لگا تھا۔ لیکن وہ اتنا کچھ بگاڑ چکا تھا کہ اب ماہرخ کے سامنے معافی مانگنے میں انا اڑے آ رہی تھی۔ ماہرخ نے بھی وجدان کے رویے میں واضح تبدیلی محسوس کی تھی، لیکن اس نے بھی آگے سے کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔ بھائی آپ سچ کہہ رہے ہیں، میں پھپھو بننے والی ہوں، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ وجدان نے کمرے میں آتے ماہرخ کی چہکتی ہوئی آواز سنی تھی۔ اچھا میں امی کو بتاتی ہوں، وہ بھی بہت خوش ہوں گی۔ ماہرخ فون رکھتی وجدان کو اگنور کرتے کمرے سے چلی گئی تھی، جس پر وجدان کا منہ بنا۔ ہر کام میں ہی نمبر لے گیا یہ کمینہ انسان۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے واش روم میں بند ہوا، لیکن جب کچھ ہی دنوں بعد وجدان کے کانوں میں اس کے خود کے باپ بننے کی خبر پہنچی، وہ خوشی سے پاگل ہوا تھا۔ اور اس دن اس نے اپنی انا کو مارتے آگے بڑھتے ماہرخ کو اپنی باہوں میں بھرتے اپنی اس خوشی کا اظہار کیا تو ماہرخ چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ لیے اس کے سینے پہ سرک گئی تھی کہ بالآخر اس کے صبر اور محبت کی جیت ہو ہی گئی تھی۔ آئی ایم سوری ماہرخ، میرے ہر برے رویے کے لیے دل سے معافی مانگ رہا ہوں، تو تم بھی دل سے معاف کر دو۔ میں آج سے حقیقت میں سب بھولتے نئی زندگی کی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے جلد ہمارے درمیان بھی محبت جنم لے لے گی۔ کیا تم اس میں میرا ساتھ دو گی؟ واسو امید کے ساتھ اس کے سامنے ہاتھ بڑھا گیا تو ماہرخ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے اپنی رضامندی دی تھی۔ ہر کام میں آپ کا ساتھ دوں گی سوائے ایک کام کے۔ ماہرخ نے وجدان کو تنگ کرنا چاہا۔ وہ کیا؟ محبت کے کام میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گی، اپنی مسکراہٹ چھپاتے وہ بولی تو وجدان کو حیرانگی ہوئی۔ وہ کیوں؟ کیونکہ آپ کو مجھ سے ابھی محبت کرنی ہے، جبکہ میں تو نہ جانے کب سے آپ سے محبت کرتی آ رہی ہوں۔
یہ محبت ہی تھی جو چپ کر کے آپ کے تمام ظلم سہ گئی۔ معروف کے بات مکمل کرنے پر وجدان کا چہرہ خوشی سے چمکا تھا۔ شکریہ میری جان، آپ کی محبت کے لیے میں ساری زندگی اس محبت کا احسان مند رہوں گا۔ اسے غصے لگائے وہ بولتا، معروف کو زندگی کی ساری خوشیاں دے گیا تھا۔